حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور صالحہ بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت سائرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح وہ جگہ تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجوریں دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میرے شوہر، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب ہی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہی اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تب بی بی ہاجرہ علیہ السلام پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی بھوکی رہنے لگی تھی اور اس لیے ان کا دودھ بھی سوکھتا جا رہا تھا۔ دودھ نہ آنے کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا تھا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی تو حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا صفا پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید انہیں وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئی۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پہ چڑھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 7 چکر لگائے۔ جب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو روتے بھوکا پیاسا ماں دیکھتی تو بھاگی دوڑی دوڑی پہاڑوں پہ چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکے۔ ماں کا یہ جذبہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح قبول ہوا کہ آج بھی جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، صفا اور مروہ پہاڑی پہ چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بچے روتے بھوکے اور پیاسے کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑ پہ چڑھی، لیکن انہیں وہاں پر کچھ بھی
پانی یا کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا، تو اسی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ جب واپس آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایریاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایریاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم اس طرح ہوا کہ وہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس میں شفا رکھی ہے۔ اس کے بعد جب حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھا تو بے حد خوش ہوئی اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے خود بھی پانی پیا اور اپنے پیارے سے بچے اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلایا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے حاجرہ علیہ السلام، آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کو اللہ پاک اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو، جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے اور اس بچے کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا جو پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا۔ اس قافلے والوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے اجازت لی اور پانی پیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے وہاں پر اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پہ گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے۔ ان کھجوروں کو حضرت بی بی حاجرہ علیہ السلام خود بھی کھاتی اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی، اور وہ آب زمزم کا پانی بھی پیتی، اور اس طرح وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، اور پرندے وہاں پر پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا ان میں سے کچھ لوگ وہاں پر پانی کو دیکھ کر اور کھجوروں کو دیکھ کر آباد ہو جاتے۔ لوگ اس لیے آباد ہوئے کیونکہ وہاں پر کھانے کی اشیاء بھی تھی اور پینے کی اشیاء بھی تھی، اس لیے وہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بن گئی تھی۔ اور آج بھی جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی یہ پانی پیتے ہیں اور اپنے وطن، اپنے پیاروں کے لیے بھی آب زمزم کا پانی لاتے ہیں اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں اور آگے لوگوں کو بھی یہ پیاری سی معلومات دیں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہیں۔